بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بحث کر رہے ہیں صفات خدا بندی کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت متکلم ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت متکلم ہے تو اس کا کیا معنی؟ عموماً جب انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ متکلم ہے تو اس وقت یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے اور اپنی منہ سے بعض الفاظ کو وہ نکالتا ہے۔ ایک سسٹم ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوا کہ انسان کی زبان ہے، اس کے ہونٹ ہیں، اس کا چہرہ ہے، جبڑا ہے، اس کے اعتبار سے وہ مختلف حروف کو مختلف جگہوں سے نکال کے جب باہر کرتا ہے تو گویا وہ ایک لفظ بن جاتا ہے، اور جب بھی وہ کوئی الفاظ اپنے منہ سے استعمال کرتا ہے، نکالتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان تکلم کر رہا ہے، گویا اس کو متکلم کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ متکلم ہے تو کیا اسی طرح کا اس کا بھی تکلم ہے؟ پہلی بات جو ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ اللہ رب العزت جسم ہی نہیں رکھتا۔ جب جسم ہی نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا منہ نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح انسانوں میں زبان اور یہ جبڑے اور یہ ہونٹ اور یہ ساری چیزیں یہ اس ذات توحید میں نہیں ہیں، یہ ان چیزوں میں ہے کہ جن کا جسم ہو۔ اللہ رب العزت کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت کا جسم نہیں ہے تو پھر اس کے متکلم ہونے کا کیا معنی؟ اللہ رب العزت کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ متکلم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قادر مطلق ہے، جس چیز میں چاہے تکلم کو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ متکلم ہے، کیا معنی؟ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے تکلم پیدا کر دے، یا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پہ اگر کنکریاں آئیں تو ان کنکریوں میں تکلم کا پیدا ہو جانا یہی جو ہے اس کے متکلم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت متکلم ہے، وہ جب چاہے اور جس چیز میں چاہے تکلم کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہی معنی ہے اللہ رب العزت کے متکلم ہونے کا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اسی طرح یہ بھی کہ اللہ متکلم ہے، یعنی جب چاہے تو وہ تکلم کو پیدا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ اللہ کے متکلم ہونے کے بارے میں بھی شیعہ اور غیر شیعہ جو ہیں ان کے ہاں بہت بڑی بحثیں رہی ہیں کہ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی کیا ہے۔ بہت زیادہ مناظرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگویں ہوئی ہیں کہ جو اس وقت ہم اپنے اس مختصر پروگرام میں ظاہر ہے کہ ان کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ جو اللہ کے متکلم ہونے کے بارے میں بحث کرتے تھے یہیں سے مناظرہ پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے علم کلام کے بیان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ علم کلام کو جانتا ہے یا نہیں، یعنی متکلم ہونا خدا کا، اسی سے یہ اصطلاح جو ہے وہ علم کلام کی چلی کہ جو بعد میں جو ہے وہ عقائد اور نظریات کے حوالے سے تفصیلی طور پہ جو ہے وہ استعمال ہونے لگی کہ فلاں علم کلام کو جانتا ہے یا نہیں، یعنی تو کلام میں علم کلام کا ماہر ہے یا نہیں۔ مطلب کیا کہ ابتدا میں اس تکلم پہ بحث تھی ذات توحید کے بارے میں، اور بعد میں یہی چونکہ مناظرہ جو ہے وہ اسی بات کے حوالے سے ہوتا تھا، اسی بات کے بارے میں بین سنی و شیعہ بحث ہوتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس بحث کا نام بھی جو مناظرے کا علم یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے جو بحث ہوتی ہے اس کو اسی لیے علم کلام کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ خدا صادق ہے۔ صادق ہے خدا کیا مطلب؟
یعنی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو فرمایا اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور خاص طور پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو خبر دی وہ ہر خبر مطابق بے واقع ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی خبر بھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ واقع کے مطابق نہ ہو۔ وہ جو کہتا ہے، جو بیان کرتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، یعنی انبیاء ہوں حجت خدا کے ذریعے سے، یا اپنی کتاب میں جو وہ فرما دیتا ہے، وہ سب کا سب یقینی طور پہ عین واقع کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا فرمان واقع کے مطابق ہونا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت صادق ہے، یعنی وہ جو خبر دیتا ہے وہ خبر عین واقع کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس خبر میں سر منہ بھی جو ہے وہ اشتباہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سر منہ اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بیان کر دے، اپنی کتاب میں بیان کر دے یا اپنے نمائندگان جو ہیں ان کے ذریعے سے بیان کر دے، یعنی خدا اپنے نمائندگان کے ذریعے سے بیان کر دے، وہ خبر بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی خبر کا واقع کے مطابق ہونا، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ صادق ہے۔ آخر پہ آج کے اس پروگرام میں جس بات کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں جس بات کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت منزہ و مبرہ ہے کچھ ایسی صفات سے کہ جو صفات اس ذات کے لائق نہیں۔ اور یہ بات بھی ہم نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ تصور خدا اور ہو اور اس صفت کا تصور اور ہو۔ اگر ہم یہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صفت اور ہے اور وہ ذات اور ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ صفت اسی وقت سے ہے کہ جب سے وہ ذات ہے یا بعد میں آئی ہے؟ اگر بعد میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کچھ دیر ایسی تھی، کچھ وقت ایسا تھا کہ جب وہ صفت اس ذات کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ مثلا اگر کہا جائے کہ علم، تو یہ علم کیا اس ذات کے بعد میں لگا؟ اگر بعد میں لگا تو اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب وہ عالم نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، یا وہ قادر نہیں تھا یا وہ حی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب جب کہا جائے گا کہ نہیں، جب سے وہ ذات ہے اس وقت سے وہ عالم ہے، اس وقت سے وہ حیات رکھتا ہے، اس وقت سے وہ قادر ہے، جب اس طرح سے کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذات ہے، ایک اس کی صفت ہے۔ اللہ ہے، علم ہے، اللہ ہے، قدرت ہے، اللہ ہے، اس کی حیات ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب سے وہ ہے اس وقت سے اس کی صفات ہیں۔ جب ہم اس کی صفات کے بھی اسی وقت سے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ حادث تو وہ ہے نہیں، ہے قدیم، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں کہ وقت ہو اور وہ نہ ہو، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی ایسا سابقہ موجود ہی نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت نہ ہو۔ جب وہ قدیم ہے اور جب سے وہ ہے اس وقت سے اس کی صفات ہیں، اور اگر اس کی صفات کو ہم اس کی ذات کے علاوہ الگ تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کئی قدیم کے قائل ہو گئے۔ ایک اللہ قدیم، ایک اس کا علم قدیم، ایک اس کی حیات قدیم، ایک اس کی قدرت قدیم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کے بارے میں گویا ہم جب قائل ہو جائیں گے اس کی ذات کے جداگانہ ہونے کا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کئی قدیموں کے قائل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ قدیم ہونے میں کئی صفات اس کے ساتھ شریک ہو گئیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، حتیٰ اس کی صفت بھی اس کی شریک نہیں۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کی صفات کا
جدا گانا تصور ہی ممکن نہیں، اس کو جدا گانا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہی ذات علم ہے، وہی ذات حیات ہے، وہی ذات قدرت ہے، قدرت ہی وہ ذات ہے، ذات ہی قدرت ہے، قدرت ہی علم ہے، علم ہی قدرت ہے۔ یعنی اس کی ذات سے صفات جدا نہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ اس کی ذات اور اس کی صفات کا جدا گانا تصور کرنا ممکن نہیں، جدا گانا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات کو سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، مولا کائنات، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث، سرکار باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا نہج البلاغہ میں۔ یقیناً میں اس بات کو عرض کیا کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ جو ہے اس کو یقینی طور پہ پڑھنا چاہیے، اور نہج البلاغہ جب آپ پڑھیں گے تو مولا امیر المومنین نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں ان حقائق سے آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے پہلے ہی خطبے میں سرکار حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کمال الاخلاص نفی الصفات عنہ۔ کمال الاخلاص، اللہ رب العزت کو خالص تسلیم کرنے کا کمال یہ ہے۔ اگر آپ واقعاً اللہ رب العزت کو خلوص کے ساتھ خالص انداز سے تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ توحید خالص تمہاری سمجھ میں آ جائے، تو توحید خالص کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ، کہ اس سے تمام صفات کی نفی کر دی جائے۔ اس کے ساتھ صفات جو ہیں ان کو جدا گانا تصور نہ کیا جائے بلکہ اس کی صفات کو عین ذات تسلیم کیا جائے۔ ایسی صفات کہ جو اس سے زائد ہوں یا جن صفات کا تصور جدا گانا کیا جائے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں صفات کی اس سے نفی کر دینا یہ توحید خالص کی دلیل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً توحید خالص کو سمجھیں اور جانیں کہ توحید خالص کا عقیدہ رکھنا چاہیں تو توحید خالص یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ، کہ اس سے صفات کی نفی کر دی جائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کیوں؟ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے۔ موصوف اور ہے اور وہ صفت جو ہے وہ اور ہے۔ یعنی جب بھی یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ اور ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ اور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کئی قدیموں کے قائل ہو گئے، کئی کو آپ نے تصور کر لیا کہ وہ ابتدا سے قدیم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ، اور ہر موصوف جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے، یعنی صفت کے علاوہ ہے۔ گویا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ہر موصوف صفت کے علاوہ ہے، ہر صفت موصوف کے علاوہ ہے۔ لہٰذا جب آپ توحید خالص کا اقرار کرنا چاہیں اور توحید خالص جو ہے اس کو ماننا چاہیں اور اپنے اندر جو ہے وہ توحید خالص پیدا کرنا چاہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے صفات جو ہے اس کی نفی کر دی جائے۔ جب اس ذات کو سمجھو تو اسی ذات میں ہر چیز کو منحصر سمجھو، علیحدہ سے اس کو کوئی صفت نہ دو، علیحدہ سے اس کے ساتھ کسی صفت کا تصور نہ کرو۔ اگر تم نے کسی علیحدہ سے صفت کا تم قائل ہو گئے تو تم کئی ایک قدیموں کے قائل ہو جاؤ گے۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنا، وہ شخص کہ جو اللہ رب العزت کا وصف بیان کرے گا وہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا دے گا۔ یعنی ایک اور چیز لی اور اس کو آپ نے ثابت کرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت کے لیے، یعنی علم جو ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، حیات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، قدرت کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے۔ اگر تو ایسا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو بنا دیا، اللہ رب العزت کو دو بنا دیا۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ انیس صاحب بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ جی انیس بھائی، اللہ کا شکر ہے۔
مجھے سیدھی یہ معلوم کرنا تھا، بہت ہی خوبصورت آپ کا پروگرام، ایک پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور معلومات میں اضافہ ہی ہوتا ہے جتنا بھی سنا جائے، اور اس سے پہلے جتنے پروگرام دیکھیں وہ بہت ہی اچھے تھے۔ مجھے صرف بہت مختصر ایک سوال ہے، جو توحید کو عمل میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ توحید کو اس کے بارے میں توحید کو عمل میں کیسے ڈال سکتے ہیں ہم، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کر دیجیے گا۔ ہلو، شکریہ جی۔ سرکار حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنا، جس نے اللہ رب العزت کی صفت کی گویا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو ملا دیا۔ ومن کرنا فقد ثنا، جس نے اس کے ساتھ کسی کو ملا دیا گویا اس نے اس کو دو بنا دیا، ایک اللہ اور ایک وہ صفت۔ ومن ثنا فقد جزا، اور جس نے اس کو دو بنا دیا گویا کہ اس نے اس کی جزیں بنا دی، وہ دو جزوں کا قائل ہو گیا، ایک اللہ ہے ایک اس کا علم ہے، ایک اللہ ہے ایک اس کی قدرت ہے، ایک اللہ ہے ایک اس کی حیات ہے۔ گویا اس نے اس کو، جس نے صفت کی اس نے کسی چیز کو ملا دیا، جس نے ملا دیا گویا اس نے دو بنا دیا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں مولا علی، جس نے دو بنا دیا اس نے اس کی جزیں بنا دی۔ ومن جزا فقد جاہلہ، جو اس کی جزوں کا قائل ہو گیا وہ گویا اس سے جاہل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی جزیں نہیں بنانی چاہیے، اللہ رب العزت کو دو تصور نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کو کسی کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ لہذا حل کیا ہے؟ وہی جو مذہب اہل بیت نے بیان فرمایا کہ جتنی اس کی صفات ہیں ان صفات کو عین ذات تسلیم کیا جائے، اس کی ذات سے جدا گانا تصور نہ کیا جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے سمجھنے کی اور بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی توحید جو ہے اس کے حوالے سے پوری طرح سے دقت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ ہی سمجھ میں نہ آئے، جب ذات توحید کی معرفت جو ہے وہی جو ہے وہ سمجھ نہ ہو اور معرفت توحید ہی حاصل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی دین کو بھی وہ پوری طرح سے سمجھ نہیں سکے گا۔ مرکز و محور اگر ہم انبیاء کو مانتے ہیں، اگر ہم ائمہ کو مانتے ہیں یا باقی جتنے دین کو مانتے ہیں، وہ تبھی ہے کہ اگر اس ذات توحید پہ پختہ یقین ہو جائے، اگر ذات توحید کی معرفت جیسی ہونی چاہیے اگر واقعاً ایسی معرفت ہو گئی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً ہم اللہ والے ہیں۔ اور توحید کے مفہوم اور مطلب کو ادا کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ تمام صفات جو اللہ رب العزت کے لائق نہیں، ان تمام صفات سے اس کو منزہ و مبرہ قرار دیا جائے، اور وہ صفات کہ جو اس کے لائق ہیں ان صفات کو عین ذات قرار دیا جائے۔ یعنی عین ذات کا معنی وہی کہ جو ہم نے پہلی تھوڑی دیر جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیات ہی علم ہے، اس کی حیات ہی قدرت ہے، اس کی حیات ہی جو ہے وہ اس کی حیات ہی یعنی اس کی ذات ہی اس کی حیات ہے، اس کی ذات ہی اس کی قدرت ہے، اس کی ذات ہی اس کا علم ہے، یعنی اس کی صفات کو عین ذات تسلیم کیا جائے، زائد بر ذات تسلیم نہ کیا جائے، ورنہ ہم کئی ایک قدیم کے قائل ہو جائیں گے، کئی ایک خداؤں کے قائل ہو جائیں گے کہ جن کو ہم گویا قدیم مان رہے ہیں۔ جب قدیم کئی ایک بن جائیں گے تو اللہ کے شریک ہو جائیں گے، اور جب ہم شرک کے قائل ہو جائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن معاف کر دے گا، لیکن اپنے ساتھ شریک وہ کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا کہ اس ذات کے ساتھ
किसी को शरीक करार दिया जाए। मैं समझता हूँ कि वाक़ई हमें अपने ज़हन को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को इस तरह से तौहीद का कायल बनाना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस तरह से कायल हो जाएं, इस तरह से हम तौहीद पे पुख्ता यकीन रखें कि उसका किसी को शरीक करार न दें। अनीस हैदर साहब हमारे आज के वाहिद एक ही कॉलर थे और वो कॉलर जो हैं उन्होंने कहा कि तौहीद को अमन के हवाले से कैसे ढाला जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल जनाब अनीस हैदर साहब का। ज़रूरत है इस बात की कि हम तौहीद खालिस के कायल हो जाएं। अगर हम तौहीद खालिस के कायल हो जाएं तो यकीनी तौर पे फिर अमन कायम हो सकता है। कैसे? मैं इसकी मिसाल बड़ी सादा सी अर्ज करूंगा। एक बाप के 3 या 4 बेटे हैं। वो 3 या 4 बेटे जब अपने बाप की तरफ देखते हैं तो उनमें वहदत आती है, उनमें इत्तिहाद आता है। एक बाप है, उसके 3 बेटे, वो तीनों बेटे जब बाप की तरफ देखते हैं तो बाप उन पे सरपरस्ती करता है। जब वो सरपरस्ती करता है और ये उसके बेटे शुमार होते हैं तो बड़े प्यार से रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। उनकी गुजर औकात में कहीं इख्तिलाफ नहीं होता, इसलिए कि वो अपने से ऊपर देख रहे होते हैं, अपने बाप को देख रहे हैं। जब वो बाप को देखते हैं तो वो लड़ते नहीं, वो झगड़ते नहीं, वो अपने बाप की इज्जत और अजमत की वजह से मुत्तहिद होते हैं, मुत्तफिक होते हैं। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे का मुआजना करना शुरू कर देते हैं, वो कहता है मेरे मफादात ये हैं, ये कहता है मेरे मफादात ये हैं, ये कहता है मेरे मफादात ये हैं। जब बाप को भूल जाते हैं फिर अपने अपने मफादात का तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं, फिर अपने अपने मफादात का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, फिर वो एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, फिर एक दूसरे के साथ उनका तनाज़ा भी होता है। और हत्ता मिसालें पूरी दुनिया में हर घर में ये मौजूद हैं कि ये जगह मेरी है, ये उसकी है, यहाँ पे इतना मेरा हिस्सा है, ये जायदाद जो है इसमें मेरा इतना हिस्सा है, ये जायदाद जो है इसमें मुझे इतना मिलना चाहिए। कोई किसी तरह से लड़ रहा होता है, कोई किसी तरह से लड़ रहा होता है। बाप की ये चीज़ मेरी, ये चीज़ जो है वो मेरी। जब वो आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को देखते हैं तो लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं। गोया जब अपने अपने तौर पे सोचा जाए तो झगड़े पैदा होते हैं, बाप की तरफ देखा जाए तो झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। अगर सारी कायनात के ख़ास तौर पे मुसलमान अगर आपस में एक दूसरे को ना देखें बल्कि ज़ाते तौहीद को देखें तो ज़ाते तौहीद को देखेंगे और हर किसी का ताल्लुक उधर ही होगा तो वहदत होगी, इत्तिहाद होगी। हज इसी का नाम है कि जहन में तौहीद आ जाए। जब तौहीद आती है तो हज के मौका पे सारे मुत्तहिद व मुत्तफिक नज़र आते हैं, लेकिन जब अपने अपने शहरों, अपने अपने गाँव, अपने अपने मुल्कों में जाते हैं और अपने अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हैं तो झगड़े पैदा होते हैं। तौहीद ज़रिया है वहदत का और तौहीद से हटना ज़रिया है इख्तिलाफ का। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।